بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس کے اندر کی ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا۔ ایک تو کائنات ہمارے سامنے ہے اور بے شمار ایسی کائناتیں ہیں یا نظام ہے اللہ کے، شمسی نظام، چاند کے نظام، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ جتنا کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ان کو بنانے سے پہلے اللہ نے ان کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، ان کو باقی نہیں رکھا جائے گا، ایک دن ان سارے نظام کو ختم کر دیں گے اللہ پاک، پھر کوئی اس کائناتی نظام میں سے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ہمارے اور آپ کے اعتبار سے اللہ نے 4 قسم کی مخلوقات پیدا کی، ہوا سے پیدا ہونے والی، اور پانی سے پیدا ہونے والی، پھر آگ سے پیدا ہونے والی، اور پھر مٹی سے پیدا ہونے والی۔ پہلی 2 مخلوقات تو اس دنیا سے جا چکی، پانی سے اور ہوا سے بننے والی مخلوقات دنیا سے، جن کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اس کا اس وقت کائنات کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں، آگ سے جو مخلوق پیدا ہوئی، فرشتے، جنات، فرشتے نہیں جنات، ان کا وجود ہے۔ جب زمین و آسمان کائنات کا نظام بنا تو یہ 2 مخلوقات پہلے چلی گئی، تیسری مخلوقات جنات، اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر جنات ہی جنات تھے۔ پھر اللہ نے 4تھی مخلوق پیدا کی، انسان۔ انسان کو بنانے سے پہلے اللہ پاک نے مشورہ کیا فرشتوں سے کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، پہلی جو 2 مخلوقات جا چکی، وہ تو ان کے اندر سرکشی تھی، آپ کی نافرمانی تھی، آپ خالق اور مالک تھے، لیکن انہوں نے تو آپ کی کچھ نہیں فرما برداری کی، اکثر نے نافرمانی کی۔ اب جو آپ مخلوق پیدا کریں گے، یہ بھی دنیا کے اندر فساد کریں گے، انتشار کی شکلیں ہوں گی، آپ کی نافرمانی پہ آئیں گی۔ تو ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں، آپ نے جو حکم کیا ہے وہ ہم بجا لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آسمان کو اٹھاؤ، ہم نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے۔ کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیا، سورج کو نکالیں گے، سورج نکالتے ہیں۔ غروب کرنے پہ لگا دیا، غروب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کچھ کو ہواؤں کے لیے مقرر کر دیا، فرشتوں کو ہواؤں کا نظام چلا رہے ہیں، لیکن آپ کے امر کے تحت چلا رہے ہیں۔ جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے اللہ اس نظام کو فرشتے چلا رہے ہیں۔ فصلوں کو اگانے کا نظام ہے، اس کے لیے آپ نے فرشتے اللہ تو نے مقرر کیے ہیں۔ فرشتے فصلیں اگاتے بھی ہیں، ان سے دانے پیدا ہوتے ہیں۔ جس کے مقدر کے اندر جانا ہوتا ہے، آپ نے مقرر کیا ہوا ہے فرشتوں کو، وہ رزق پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے جو غائب کا ہے، انسان کی نظر سے اوجھل ہے، چل رہا ہے۔ پھر آپ نے بارش کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور روح ڈالنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو ہر جو کائنات کے اندر مادی نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے اللہ تو نے فرشتوں کا نظام بنایا ہوا ہے، وہ ایک چل رہا ہے۔ تو انسان کو پیدا نہ کرے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تو اس کو جو مخلوق پیدا کروں گا، انسان، اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، وہ تو میری صفات کا حامل ہوگا،
جو میری صفات ہے ایک لائن کی محنت کے اندر سے جب وہ گزرے گی مخلوق تو پھر ان کے اندر ساری میری صفات منتقل ہوگی. تو اللہ پاک فرمان لگے فرشتوں تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. واقعی اللہ پاک تو اللہ ہے، اللہ سے بڑی جاننے والا کون ہے. تو اللہ پاک نے پھر انسان کو خلقت کیا، اپنے ہاتھ سے مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں پھر اللہ پاک نے روح ڈالی، اپنا امر اپنا حکم اس کے اندر ڈال دیا، جس سے انسانی جسم کے اندر جو مٹی کے بنا ہوا تھا، بے حس تھا، بے جان تھا، اس کے اندر حرکت آئی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی تم سارے ملائکہ اس کو میرے خلیفہ کو آپ سجدہ کرو، یہ دنیا کے اندر میرا خلیفہ ہے، جو میں چاہتا ہوں یہ کرے گا، جو میں کہوں گا یہ کرے گا. تو پھر فرشتوں سے حکم کیا اللہ پاک نے نورانی مخلوق سے کہ سجدہ کرے. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، جس کو ابلیس کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے اندر تکبر تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی کی جو صفت ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور آگ کی صفت اوپر کو جاتی ہے، آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے. تو یہ کہہ بھی دیا انہوں نے اللہ پاک سے کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا اس نے ابلیس نے انکار کر دیا. تو اللہ پاک نے اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور اس کو انسانوں کا دشمن بنا دیا. دشمن سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن انسان کا شیطان ہے. تو دوستو اور بھائیوں، انسان کی خلقت ہوئی ہے جس بنیاد پر خلقت ہوئی ہے، خلافت کی بنیاد پر اور طاعت اور بندگی کی بنیاد پر. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور یہ میرا نائب ہے، جو میں چاہتا ہوں یہ کرے گا. دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ اس کی ذمہ میری بندگی ہے اور طاعت ہے، یہ میری نافرمانی نہیں کرے گا. تو بحیثیت انسان کی اللہ نے ہر انسان کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی خلقت کا مقصود اللہ کی بندگی اور طاعت ہے. اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. یہ تو بحیثیت انسان کے اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، اسی مقصد پر اس کی بعثت ہوئی. تو دوستو اور بھائیوں، اللہ پاک نے اپنی طاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے اپنے اوامر عطا فرمائے ہیں، کچھ کرنے کی کچھ نہ کرنے کی. ہر دور کے اندر اللہ نے وہ نظام حیات جس پر چل کر انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور وہ چیزیں جن سے بچ کر اجتناب کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، گویا وہ چیزیں جو اللہ کی ناراضگی کرنے والی ہیں ان سے بچ کر جب یہ چلتا ہے تو دوستو یہ سب سے زیادہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. تو انسانیت کا سلسلہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے چلایا. اما حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا کر دیا اور ان دونوں میاں بیوی سے ساری نسل انسانی چلی ہے. سارے انسان اس جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں. پہلے اس انسانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اب جو زمانہ بڑھتا جا رہا ہے اور قیامت کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہے، تعداد انسانوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے.
حتیٰ کہ یوں آتا ہے کہ قیامت کے قریب میں انسان دنیا کے اندر اتنی تعداد کے اندر ہو جائیں گے، اتنی کثرت میں ہوں گے کہ انسانوں کے بوجھ سے زمین مچ مچ کرے گی، جیسے دلدل والی مٹی پر چلا جائے ہے نا جی، اس پاؤں بھی نیچے دھستا ہے، زمین ہلتی ہوئی نظر آتی ہے، انسانوں کے بوجھ سے زمین ہلے گی، اتنی انسانوں کی کثرت ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام سے چلایا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ نظام حیات بھی دیا کہ جس پر چل کر انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کی بندگی اور طاعت کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام بھی آنے شروع ہوئے، انسان بھی بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ پاک نبیوں کو جو نظام دیتے تھے وہ دو چیزوں کا دیتے تھے، ایک تو اللہ ان چیزوں کے اندر انسان کو لگنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ان چیزوں سے انسان کو بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، گویا اثبات اور نفی، کن چیزوں کو اللہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، کن چیزوں کے سے بچنے کا اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں۔ یہ زندگی انسان کو اللہ نے دی ہے اور آزمائش کے لیے دی، آزمائش کے لیے دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر انسان کو جو زندگی اور موت کی شکل ایک عطا فرمائی ہے، انسانوں کو بھیج رہا ہوں اور پھر دنیا سے لے جا رہا ہوں، آنے کا وقت بھی مقرر ہے، جانے کا وقت بھی مقرر ہے، لیکن اللہ کے علم بھی ہے کوئی انسان آئے گا کب اور جائے گا کب، یہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ درمیان کا جو موت اور زندگی کے درمیان کا وقفہ ہے، یہ انسان کی آزمائش ہے کہ جس مقصد پہ اس کی شرکت ہوئی ہے اور نبیوں کے ذریعے سے اس مقصد کی رہنمائی کی ہے، کیا انسان اسی مقصد پر ہے یا اس مقصد سے ہٹ گیا ہے؟ تو بحیثیت انسان کی میں بات کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، دنیا میں بھیجے جانے کا کیا مقصد ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ان کی قوموں اور امتوں کی رہنمائی فرمائی۔ تو ایک انسانوں کا سمندر ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے، ہم اور آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے کتنے ہیں، اور بہت محدود تعداد کے اندر ہم گن سکتے ہیں، لیکن اصل اللہ کے علم کے اندر ہے کتنی دنیا کے اندر ہے، اس وقت کتنی ہے، ماضی میں کتنی تھی اور مستقبل میں کتنی ہوگی، قیامت کے قریب کتنی ہوگی، یہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو دو چیزیں چلائی اللہ نے، ایک آسمان سے اپنا نظام بتایا انسانوں کو، اس پر چلیں گے تو عزت اور کامیابی ملے گی دنیا اور آخرت کی، اور دوسرا اس نظام کو چلانے والے، سمجھانے والے، اس نظام پر کیسے چلنا ہے، اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبی کہتے ہیں غائب کی خبر دینے والے کو، جو اللہ کی طرف سے ان کو خبریں دی جاتی ہیں وہ اپنی امتوں اور قوموں تک پہنچانے والے کا نام نبی ہے۔ رسول بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا پیغام اپنی امتوں قوموں تک پہنچانے والے، رسالت کا کام کرنے والے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی انسانیت دنیا کے اندر آئی، کوئی قوم ایسی نہیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجی جس کے اندر اللہ نے اپنے پیغام پہنچانے والے گویا انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ نے نہ بھیجے علیہ السلام۔ سب کے سامنے اللہ نے وہ نظام بھی وحی کے ذریعے سے بھیجا کہ جس پر اس دور کے لوگ، اس نبی کی امت کے لوگ، اس نبی کی قوم کے لوگ چل کر اللہ کی اطاعت کر کے انسانیت کا حق ادا کرے، اور اللہ کے ہاں سے جو کامیابیاں و کامرانیاں اللہ نے ہمیشہ کی زندگی کے اندر رکھی ہے، ان کامیابیوں کو حاصل کرنے والا بنے۔ تو یہ تو اللہ پاک کا ایک نظام میرے دوستوں چل رہا ہے، اور نبیوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا، انسانوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم کر دیا۔ اللہ نے ایک فیصلہ کیا، اللہ کی مشیت ہے، اس کا اپنا نظام ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ
پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اور رسول دنیا کا تشریف لائے، کسی قوم اور امت کے لیے اب نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی۔ جو اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو نظام حیات دیتے تھے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیتے تھے، اس کا نام دین ہے۔ دین زندگی گزارنے کی اس مبارک طریقے کا نام ہے جس کو کسی قوم کے لیے، کسی امت کے لیے، کسی نبی کی امت کے لیے اللہ نے پسند فرمایا ہو، وہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس نبی اور رسول تک پہنچایا۔ وہ انسانوں کا وضع ہوا کیا ہوا نظام نہیں جو نبی لے کر آئے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا۔ انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں، خالق کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ایک اللہ بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ بہتر جانتے ہیں یہ انسان کی 6 فٹ کی مشین کس طرح سے استعمال ہو تو پھر اس 6 فٹ کی مشین سے انسان زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کامیابیاں اور کامرانیاں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ جو ایک مشین کا ڈیزائنر ہے، بنانے والا ہے، وہی سمجھتا ہے کہ اس مشین کے فلاں پرزے کے اندر کیا ڈالا جائے، فلاں پرزے کے اندر کیا ڈالا جائے، یا فلاں پرزے کو کیسے استعمال کیا جائے، جب ہی اس مشین سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طور پر خالق کائنات اللہ رب العزت سارے جہانوں کو پیدا کرنے والے، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والے، سارے جنات کو پیدا کرنے والے، ساری مخلوقات جاندار غیر جاندار کو پیدا کرنے والے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ میری بنائی ہوئی مخلوق، یہ میری بنائی ہوئی چیزیں کیسے استعمال ہوں تاکہ ان چیزوں سے انسان زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ تو انسانوں کو جو نظام حیات اللہ نے عطا فرمایا وہ اللہ پاک کی اپنی پسندیدہ چیز ہے، اللہ کی محبوب چیز ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے ایسے استعمال ہوں، اور واسطے کے طور پر اللہ نے، سبب کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے انسانوں کے لیے مقرر کیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اس بات کے لیے ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ خالق کائنات، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا پورا مالک، کوئی چیز اللہ کی، میرے دوستوں، سوائے انسانوں اور جنات کے، کوئی چیز اللہ کے امر کے باہر نہیں ہے۔ اللہ کا نظام اتنا مضبوط ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آج کی تاریخ میں جو وقت سورج کے طلوع ہونے کا تھا، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے سورج اسی تاریخ میں اسی وقت نکل رہا ہے، اور آج کے دن جو غروب ہوا ہے سورج، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک سیکنڈز کا بھی فرق نہیں پڑا، ایک ہی وقت کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ تو دوستو، یہ کتنا اللہ کا نظام ہے، نہ اس کے اندر تاخیر ہوتی ہے نہ اس کے اندر تقدیم ہوتی ہے، نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے نہ اس کے اندر سبقت ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ تو کتنا اللہ کا نظام ہے۔ تو دوست اور بھائیوں، اس اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی بنایا۔ تو انبیاء علیہ السلام آ کر دنیا کے اندر اپنی امتوں کو اور قوموں کو اللہ کے اس نظام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، گویا جس کو دین کہتے ہیں، اس دین مبارک کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنی قوموں اور امتوں کو تیار کرتے تھے۔ نبیوں کی دنیا کے اندر بعثت کا مقصد انسانوں کی رہنمائی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والی زندگی گزارنا۔ ایک تو نبیوں نے یہ بات کہی،
دوسرا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے یہ بھی ہر نبی کو بتایا گیا، ان کو سمجھاؤ کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں، اصل زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ آخرت جس کو کہتے ہیں، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اور آخرت کی زندگی موت سے شروع ہوتی ہے، موت سے آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ جیسے موت سے پہلے کی جو زندگی ہے انسان کی، دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی، اس کی بھی مراحل ہیں۔ عالم ارواح تھا، اور عالم صلب تھا، باپ کی پشت تھی، اور پھر عالم بطن ماں کا پیٹ تھا۔ یہ تین نظام مرحلے پہلے گزر چکے ہیں، اور پھر عالم دنیا ہے، دنیا کے اندر ہم چل رہے ہیں۔ پھر عالم برزخ ہوگا، قبر کا نظام، قبر کی زندگی ہوگی۔ پھر میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا۔ پھر پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جس کو عبدالآباد کی زندگی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی خبر نبیوں نے دی اپنی قوموں اور امتوں کو۔ یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں، یہ تو اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ کون میری اطاعت کرتا ہے، کون میری نافرمانی کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے، کون ایسے عمل کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے اور فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو بنایا، اور اس کے اندر مختلف خوبصورتیاں میں نے پیدا کر دی۔ اس کے اندر کشش کی چیزیں اللہ فرماتے میں نے پیدا کر دی۔ ان کشش کی چیزوں کو پیدا کرنے میں بھی اللہ کی مراد یہی ہے، وہ عظیم و زینت اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ اس میں میری طرف سے بندوں پر یہ آزمائش ہے۔ میں پھر یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون بندے میری رضا والے اعمال کرتے ہیں، کون بندے میری ناراضگی والے اعمال کرتے ہیں۔ تو حقیقت دوستو یہ ہے کہ ہم اور آپ سارے کے سارے ایک آزمائش کے اندر ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری آزمائش چل رہی ہے، اور اللہ کا غائب کا نظام ہماری اس آزمائش کو اپنی فہرست بنا رہا ہے اس کی۔ جیسے میں نے کہا کہ فرشتوں کا نظام ہے ایک اللہ کا، ہمارے ساتھ بھی فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ صبح 2 فرشتے ہر بندے کے ساتھ آتے ہیں، اور عصر تک، غروب تک وہ کام کرتے ہیں، اور رات کے لیے اور 2 فرشتے آ جاتے ہیں، وہ فجر کے بعد تک کام کرتے ہیں۔ کام کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ دائیں کندھے پر بیٹھا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر بیٹھا ہے۔ یہ سارے کے سارے حساب کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اچھے عمل کس نے کیے، دین کے مطابق عمل کس نے کیے، کتنے کیے، تو دائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے، اور پھر جو غلط اعمال ہوئے اس کو بائیں والا فرشتہ، بائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ اس کے لیے مامور ہے، ان اعمال کو لکھتا ہے۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ دائیں کندھے والا فرشتہ بائیں کندھے والے فرشتے پر ذمہ دار ہے۔ بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے والے فرشتے کی مرضی کے بغیر عمل نہیں لکھ سکتا اس بندے نے جو عمل کیا ہے۔ ہاں دائیں کندھے والا فرشتہ خود مختار ہے، جو ہی کسی نے کوئی عمل کیا اللہ کی رضا والا، اللہ کی مرضی والا، فوراً لکھ لیا، یا کسی نے عمل کرنے کی نیت ہی کی ہے تو اس نے فوراً لکھ لیا اس نے عمل کرنے کی نیت کی۔ ہاں بائیں کندھے والے کے لیے وہ مامور ہے، وہ با اختیار نہیں ہے، وہ پوچھتا ہے اس بندے سے فلاں خطا ہوئی ہے، اس کی آنکھ غلط استعمال ہوئی، غیر محرمت پڑی ہے، اس کی زبان لڑکھڑائی، اس سے جھوٹ بولا ہے، اس نے غیبت کی ہے، میں لکھوں؟ بائیں کندھے والا اذن لیتا ہے، حکم لیتا ہے، پوچھتا ہے۔ تو دائیں کندھے والا یہ کہتا ہے نہیں ابھی انتظار کرو۔ اگر صبح کوئی خطا کی ہے تو کہتا ہے انتظار کرو، پھر پوچھتا ہے، پھر کہتا ہے ابھی انتظار کرو۔ جب فرشتوں کی تبدیل کا وقت آتا ہے تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ میں اس کی خطا، اس کی غلطی یا اس کی نافرمانی اس کے اعمال نامے میں درج کروں؟ پھر دائیں طرف فرشتہ کہتا ہاں ایک اس کی خطا لکھ لو، اس کی خطا لکھ لو۔ مہلت دیتے ہیں اللہ پاک، یہ فرشتے خود سے نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے مامور ہیں کہ تمہاری ذمہ داری دائیں کندھے والے کی یہ ہے، بائیں کندھے والے کی یہ ہے۔ میرے دوستو بظاہر تو ہم دکان پر بیٹھے ہیں،
یہ دفتر کی فائل کھول کر بیٹھے ہیں کہ یا کسی بہت بڑی صنعت کو چلا رہے ہیں یا صنعت کے اندر مزدوری کر رہے ہیں یا کسی بازار کے اندر اپنے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا یہ غائب کا نظام ہر انسان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور حساب کتاب پیش ہونے کا وقت ہوگا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اس نے دنیا میں کیا ہوا ہو اور اس کے اعمال نامے سے ظاہر نہ ہو۔ ہر عمل اس کے سامنے آئے گا۔ تو یہ تو بحیثیت انسان کے سب کے ساتھ معاملہ ہے، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے۔ لیکن میرے دوست اور بھائیوں، ایک تو اللہ نے انسان چلائے، دوسرا اللہ پاک نے انسانیت کو چلایا، دوسرا اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو چلایا کہ لوگوں کو اگر سمجھائیں کہ یہ اللہ کی زندگی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، گزارنے کے لیے طریقہ بتایا ہے، اس پر چلو۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں اور امتوں کو اللہ کے نظام حیات جس کو دین کہتے ہیں اس پر چلنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے اور اس کی طبیعت جو مٹی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں یا دنیا کے اندر جو زیب و زینت کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس کی طرف انسان کی طبیعت چلتی ہے، اس کی طرف چلتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو انسانی جو جسم ہے اس کا خاصہ بھی یہ ہے کہ اپنے اصل کی طرف چلتا ہے۔ جو مادے سے چیزیں بنی ہیں، مٹی سے چیزیں بنی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے اندر یہ کوشش کرتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت کو حاصل کرنے، چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے عزت کی شکل میں ہو، چاہے دولت کی شکل میں ہو، چاہے جائیداد کی شکل میں ہو، انسان اس کی طرف لگتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں نہیں دیکھو، اس حدود کو کراس نہ کرو جس حدود کے اندر رہنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، جتنا استعمال کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے اسی کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارو۔ تو نبی آ کر محنت کرتے تھے، جن کی محنت کے نتیجے میں اللہ پاک لوگوں کو اس مبارک زندگی، آسمانی زندگی، خدا کی عطا کی ہوئی زندگی کو اپنی زندگی گزارنے کا نصب العین بناتے تھے۔ اور اس زندگی پر چل کر اللہ نے دکھا دیا پہلی امتوں اور قوموں کے اندر، اللہ نے اس دین اور زندگی پر چلنے والوں کو تو اللہ نے کامیاب کر دیا، جو نہیں چلے ان کو اللہ نے ناکام کیا۔ اس دنیا کے اندر ہی اللہ نے عبرتناک سزائیں دی۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ہماری امت کے لیے رہنمائی ہے۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی، نبیوں کے سلسلے کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین عطا فرمایا، زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا، میرے دوستو اس طریقہ زندگی کا نام اسلام ہے۔ اللہ نے دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ قیامت تک اب کوئی نبی اور نہیں آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک امت ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے لگائی، اس مبارک کام کو کرے گی، یہ امت کرے گی جس کام کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے لیا۔ انبیاء علیہ السلام سے جس کام کو اللہ نے دیا ان کی قوموں اور امتوں کی رہنمائی کے لیے، امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے اس محنت کے، اس کام کے کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا، اسی ایک منصب کی وجہ سے، اسی ایک شرافت اور سعادت کی وجہ سے میں نے باقی ساری قوموں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امتیاز شرف عطا فرمایا ہے، ممتاز کیا ہے۔ سب سے اللہ کے یہاں مقرب اور محترم یہ امت ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، بحیثیت انسان کے تو ہماری اللہ کی تابع داری ہے، لیکن بحیثیت امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ذمہ داری، بلکہ دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد وہ ہے جو اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرما دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے
کہ میرا راستہ یہ ہے، میرا کام یہ ہے، میرا وظیفہ حیات یہ ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ میں اللہ کے دین پر چلنے کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اللہ کو جنت والی زندگی حاصل کرنے کے لیے متوجہ بلاتا ہوں۔ اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، علماء فرماتے ہیں جہاں قرآن پاک میں اتباع کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سارے مسلمان مرد اور عورتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہیں، وہ سارے مرد مسلمان اور عورتیں ہیں۔ ان سب کا زندگی کا مقصد یہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو پیدا کیا ہے، تو ہمیں میرے دوست اور بھائیوں حضرات انبیاء علیہ السلام والے مقصد پر کہنا یہ ہلکا درجہ ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں اور حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان والے مقصد پر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا اصل مقصد دنیا کے اندر بھیجے جانے کا، اس امت کے اندر پیدا کرنے کے بعد پھر دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد پر اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ باقی ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ضرورتیں لگائی ہیں، کھانے کی ضرورت لگائی ہے، لباس کی ضرورت لگائی ہے، اور مکان کی، سواری کی، نکاح کی، یہ ضرورتیں ہیں۔ یہ ہماری زندگی، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، میں دکان کر لوں، ملازمت کر لوں، کھیتی باڑی کر لوں، یا کوئی فیکٹری بنا لوں، یا بازار کے اندر کوئی چیز ہے جی اس کو چلا لوں، یہ ہماری ضرورتیں پورا کرنے کی جگہ ہے۔ لیکن دوست اور بھائیوں، زندگی کا مقصد وہ ہے جو اللہ نے فرمایا۔ تو امت ساری کی ساری اس مقصد پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری کی پوری امت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد پر تھی، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ آپ کے بعد زمانہ آیا تابعین کا، اس وقت بھی امت اس کا مقصد پر تھی۔ اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آیا، اس وقت بھی امت اس کا مقصد پر تھی۔ 3 زمانے اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا زمانہ تو میرا ہے، اور اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ 3 زمانوں کا تذکرہ کیا، امت خیر پر رہی۔ تو دوستو اور بھائیوں، دوبارہ امت اس مقصد پر آ جائے جس مقصد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اور آپ محنت کریں گے تو اللہ اپنے قدرت سے، تو نبیوں کی محنت کو اللہ نے سبب بنایا لوگوں کو دین پر چلنے کی ہدایت کے لانے کا۔ نبیوں کی محنت سبب بنی ہے۔ ہر چیز دنیا کے اندر اس کے سبب کے وجود میں آنے سے وجود میں آتی ہے۔ اگر سبب کو ختم کر دیا جائے تو دوستو بھائیو، وہ چیز اس چیز کا وجود نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر، جیسے ہم اور آپ اولاد لینا چاہتے ہیں تو نکاح کے سبب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہے میں نکاح تو کرتا نہیں، شادی تو کرتا نہیں، مجھے اولاد مل جائے، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کو اولاد مل جائے گی؟ نہیں، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ نکاح کے سبب کو اختیار کریں گے، جس کو چاہیں گے اللہ اولاد دے دیں گے، جس کو چاہیں گے بیٹیاں دیں گے، جس کو چاہیں گے بیٹے دیں گے، جن کو چاہیں گے دونوں قسم کی دے دیں، جس کو چاہیں گے ساری ازدواجی زندگی گزر جائے گی، اولاد ہی نہیں ہوگی۔ تو کرنے والے کون؟ نبیوں سے محنت کرائی اللہ نے کہ لوگ نبیوں کی امتوں والے دین پر آئیں، اللہ کی مرضی والی زندگی پر اختیار پر آئیں۔ لیکن دوستو، ہدایت کس کے ہاتھ میں رکھی تھی؟ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کے سبب کو اختیار کیا، دن کو بھی سمجھاتے ہیں، رات کو بھی سمجھاتے ہیں، تو ہدایت کتنوں کو ملی بھائی؟
جس کے مقدر میں ہدایت تھی اس کو اللہ نے ہدایت دی. تو اسباب کی دنیا کے اندر چلتے ہوئے اسباب اللہ کی قدرت کے محتاج نہیں ہے. اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے، لیکن محنت ہی نہ کریں ہم، یہ ہماری خطا ہے. تو دوستو اور بھائیو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام والی مبارک محنت کو کرنا آج کے مسلمانوں کے اندر ہے. ایک اور بات عرض کروں گا، اللہ پاک کی بے شمار صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں، ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے، اللہ، باقی سارے اللہ کی صفاتی نام ہیں. تو دوست اور بھائیوں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذاتی نام ایک ہی ہے، صفاتی نام زیادہ. ہاں، ایک اللہ کی صفت ہے، عادل ہیں اللہ پاک. اللہ پاک عادل ہیں، عدل کرتے ہیں. اور اللہ کی یہ صفت، اللہ کی ہر صفت کامل اور اکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ سمیع ہے، سننے والے ہیں، اللہ کے سننے میں کوئی رکاوٹ نہیں. سارے آسمانوں پر زمین کی تہوں میں کیا ہو رہا ہے اللہ سن رہے ہیں. اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی حاجت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پردہ نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ براہ راست دیکھ رہے ہیں. اور اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والے ہیں. جو آسمانوں میں ہو رہا ہے، زمینوں میں ہو رہا ہے، جنگلوں کے اندر ہو رہا ہے، سمندروں میں ہو رہا ہے، اللہ سب کے جاننے والے ہیں. امہات الصفات ہے. مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے یہ 3 صفات امہات الصفات ہیں. ایسی جیسی ان 3 صفات کے اندر کوئی کمی نہیں، ایسے اللہ کی جو صفت عدل ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. پہلے انبیاء محنت کر کے جاتے تھے علیہ السلام. ان کے جانے کے بعد ان کے اندر ذوف آتا تھا ایمان اور عمل میں، دینی زندگی گزارنے کے اندر ذوف آتا تھا. اور نبی کے جانے کے بعد اللہ پھر اور نبی بھیج دیتے تھے. وہ محنت کر کے جاتا تھا، ان کے جانے کے بعد پھر دین کے اندر ذوف آتا تھا، اللہ اور نبی بھیج دیتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تواتر کے ساتھ انبیاء علیہ السلام، کوئی قوم ایسی نہیں کوئی جس کی طرف اللہ نے ہدایت دینے والے نہیں بھیجے، کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف نبی نہیں بھیجے، کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف رسول نہیں بھیجے. بلکہ ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے، ایک قبیلے کے لیے دوسرے قبیلے. باپ نبی ہے تو بیٹا بھی نبی ہے، باپ نبی بیٹا بھی نبی ہے، ایسے بھی آپ کہہ دو. تو دوستو بھائیو، اللہ نے ہدایت کا نظام چلانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا مضبوط نظام چلایا. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جیسے پہلی امتوں کی دین کے اندر دین پر چلنے میں کمی آتی رہی، اس امت کے اندر بھی تو کمی آنی تھی. صفت عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بھیج دی. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی صفت جو مکمل ہے عدل کی، اس کے ذیل میں میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے پوری امت مسلمان کو اس محنت کی، اس کام کے کرنے کا مکلف بنایا جو کام پہلے انبیاء علیہ السلام کر کے گئے. تو ہم میں سے ہر مسلمان مرد عورت اس محنت کے کرنے کا اصل ذمہ دار ہے، اور اس امت کے اندر پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس مبارک کام کو کرے گی جو کام اللہ نے نبیوں سے لیا. تو جس مقصد پر اس امت کے اندر ہماری بعثت ہوئی، اس مقصد کو تو ہم بھول گئے. جو جسم کی ضرورتیں تھیں ان کو پورا کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، مقصد بھول گئے، اور جو ضروریات زندگی تھی ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. اب امت مسلمان دوبارہ اس مقصد پر آ جائے جس مقصد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مت کر چھوڑ کر گئے تھے. اس کے لیے میرے دوست اور بھائیوں، محنت کرنا، کوشش کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. پوری امت اس پر آئے. کیسے آئے گی اس پر؟ میرے دوست اور بھائیوں، نبیوں نے جو آ کر محنت کی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
ترتیب محنت سبب اختیار کیا ہے اس سبب کو اختیار کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ دعوت کا سبب، دعوت دینا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی طرف بلانا. اس مالک کو مت بھولو جس نے پیدا کیا، جس نے آنکھیں دی، جس نے زبان دی، جس نے دماغ دیا، جس نے کان دی، جس نے ہاتھ پاؤں دیے، جس کی قبضہ قدرت میں ہماری پیدائش اور موت ہے. اس کی بات کو مان کر چلو. دعوت دینا لوگوں کو، اللہ کا تعارف کرانا. دعوت جب دیں گے تو دوست اور بھائیوں، جس کی بڑائی بول لیں گے اس کی عظمت دل میں آئے گی، جس کی صفات کا تذکرہ کریں گے اس کی عظمت دل میں آئے گی، اس کی ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو دوست اور بھائیوں، ہمارا اس امت کا اصل کام دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، جنت کی طرف بلانا. موت کے بعد آنے والی زندگی ہے، اس کی بھائی تیاری کر لو. اس بات کا تذکرہ کرنا، جتنا اس دعوت کے عمل کے اندر ہم اور آپ لگیں گے تو اللہ پاک ہمارے دل کے یقین کو ٹھیک کریں گے، اللہ کی ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا خوف پیدا ہوگا. کیونکہ اس نافرمانی پر جو سزا ملنے والی ہے، جب اس کو بار بار سنیں گے، بار بار سنیں گے، اور اللہ کی طرف سے جو حکم کو پورا کرنے پر جو انعامات ملنے والے ہیں، جب اس کو بار بار سنیں گے تو پھر تو بھائی اللہ کی راضی کرنے والے اعمال کی طرف انسان چلے گا. تو دعوت دینا اصل اس امت کا کام ہے. آج دعوت چل رہی ہے مادے کی. مال ایسے کمایا جاتا ہے، ایسے جمع کیا جاتا ہے، جائیداد ایسے حاصل کی جاتی ہے، ڈگریاں ایسے حاصل کی جاتی ہیں. مادے کی ختم ہونے والی چیزوں کے تذکرے ہیں. اللہ پاک اتنی بڑی ذات ہے، اس کے تذکرے نہیں ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے نہیں ہیں، جنت کے تذکرے نہیں، قبر کے تذکرے نہیں. تو دوستو بھائیوں، جتنا ہم آخرت کا تذکرہ کریں گے. بھائی ایک درخواست ہے آپ بھائیوں سے، دیکھو ایک بات چل رہی ہے، گاڑی پارک کرنے والے اگر ایسی جگہ گاڑی پارک کریں کہ جس سے آنے جانے والوں کو دقت نہ ہو. اگر 2 منٹ کے لیے ہم نے اس بات کو روکا ہے تو کتنے بیٹھے ہیں لوگ؟ ہر آدمی کے 2 منٹ کا اندازہ کرو، جمع کرو. اگر 3000 آدمی بیٹھے ہیں، 6000 منٹ کا فرق پڑ گیا نا جی. ایک آدمی کے 2 منٹ لیے تو 6000 آدمی، 2000 آدمی 6000 منٹ لیے تو کتنے گھنٹے بنے بھائی؟ کتنا اجتماعی نقصان ہوا. اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نقصان دہ والی چیز کو ہٹا دینا، جو لوگوں کو نقصان پہنچائے. کیا نمبر لکھا جی اس کا؟ جی 3537 کی گاڑی کا نمبر ہے. وہ ایسی جگہ کھڑی ہے جہاں دقت ہو رہی لوگوں کو. درخواست ہے اس محترم سے، جس کی بھی گاڑی ہے اس کو ایک طرف کر لیں. ہم اور آپ سارے، ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب معاون بنے ایک دوسرے کے، نہ کہ تکلیف کا ذریعہ بنے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو میرے دوست اور بھائیوں، دعوت دینا، دعوت دیں گے جتنا اتنا ایمان بڑھے گا. یہ سارے نبیوں نے دعوت ہی دیا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت ہی دی ہے. پہلے 12-13 سال کوئی نماز تھی، نہ ذکر تھا، نہ تلاوت تھی، نہ پردہ تھا، نہ کوئی اور حکم تھا. کوئی حکم نہیں تھا. دعوت. کتوں کو چھوڑو، اس کی بندگی کو چھوڑو، اللہ ایک ہے، اس کو مانو. جتنا دعوت بولیں گے، دیں گے میرے دوست اور بھائیوں، دعوت کس میں دینی ہے؟ اللہ کی عظمت اور بڑائی، اللہ کی قدرت کو بیان کرو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بیان کرو، مضبوط جو واقعات آتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان کرو. قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، حساب دینا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ خوف مجھے اس بات کا ہے، بڑی انسانوں کے سامنے میدان محشر میں اللہ مجھ سے یہ سوال نہ کر دے، اے ابو درداء اپنے علم پر کیا عمل کر کے آئے. اتنا آخرت کا تذکرہ ہو، اتنا آخرت کا تذکرہ ہو. میرے دوست اور بھائیوں،
ہم ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. تو جب دعوت دیں گے اللہ کی عظمت اور بڑائی کی، صفات کی، اللہ کی قدرت کی، اور جنت والے گھر کی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، جہنم کے اندر جو سزا ملنے والی غلط اعمال اس کا تذکرہ کریں گے، قبر کے حالات کو بیان کریں گے، حشر کے بھی حالات کو بیان کریں گے. اللہ اکبر. تو میرے سے ہمارے دل کی زمین نرم ہوگی، دلوں کے اندر اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہوگا. اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل کے اندر آئے گا تو پھر اللہ کی ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا. قوت ایمانی کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے، معلومات کی بنیاد پر انسان عمل نہیں کرتا. ورنہ آپ تیسری کلاس کے بچے سے اٹھا کر پوچھے، وہ بھی کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، نمازوں کا نام بھی گن دے گا، اوقات بھی بتا دے گا. لیکن دوستوں اور بھائیوں، اگر عمل کو دیکھا جائے تو کتنے لوگ اذان سنتے مسجد میں جاتے ہیں. اس کی وجہ معلومات کی کمی نہیں ہے، جانتے ہیں، لیکن ایمان اندر اتنا کمزور ہے، اللہ کا خوف اتنا کم ہے، اللہ کی عظمت اتنی کمزور ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں کرتی. ایمان بنے گا تو عمل آئے گا، ایمان بنے گا تو عمل آئے گا. ایمان کے بغیر عمل نہیں بن سکتا. اللہ کیا آتا ہے حدیث پاک کے اندر؟ اللہ اکبر. جب ظہر کی اذان ہوتی ہے ایمان والے لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور مسجد کی طرف چلتے ہیں. ایمان والے، مضبوط یقین والے، جن کو اللہ کا خوف ہے، جن کو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، اللہ نے وہ پکارا ہے، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں. نہ گرمی کو دیکھتے ہیں نہ سردی کو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں لوگ. لیکن جن کے یقین کمزور ہیں، اذان پہ اذان، اذان پتہ نہیں چلتا بھی اذان بھی ہوئی کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتہ چلتا. اتنا مصروف دنیا کے اندر. ہمارا کوئی ملازم ہو، ہم اس کو 5-6 دفعہ بلائیں، وہ آئے نا، بوجھ آتا کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. لیکن بھئی اللہ پاک تو رحیم اور کریم ہے، بار بار اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، آؤ کامیاب، آؤ نماز کی طرف. یقین اتنا کمزور ہے، اٹھ کر جانے کے لیے تیار نہیں. تو یقین کی بنیاد پر انسان عمل کرے گا، اور یقین کے بارے میں ہی قبر میں پہلا سوال ہوگا. تیرا یقین کیا تھا؟ رب کس کو جانتے تھے؟ یہ پہلا سوال. اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ تیرا دین کیا تھا؟ کس دین پر زندگی گزار کر آئے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے آئے ہو، یا اپنی خواہش والی زندگی گزار کر آئے ہو، یا زمانے کے رواج کے مطابق زندگی گزار کر آئے ہو؟ اس دن قبر کے اندر جو دل کا حال ہوگا وہ بولے گا، جو زبان کہی، جو معلومات ہوگی اس کی بنیاد پر نہیں بولے گا، جو یقین ہوگا وہ بولے گا. اگر یقین بنا ہوا ہے پالنے والے اللہ ہے، یہ کہے گا ربی اللہ، ورنہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا. جس نے دینی زندگی گزاری ہوگی اسلام کے مطابق، وہ تو کہے گا میرا دین اسلام ہے. اور جس نے دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، اسلام کے مطابق نہیں گزاری ہوگی، وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا. اور اگلا سوال کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم جانتے ہو؟ اور ایک جگہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک پیش کی جائے گی، کیا ان کو پہچانتے ہو؟ تو جس نے دنیا کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزاری ہوگی، وہ تو کہے گا میرے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، ہمارے رسول ہے. اور جس نے آپ والی زندگی نہیں گزاری ہوگی، کسی غیر والی زندگی گزاری ہوگی، میرے دوستو بھائیوں، دل اس کے زبان کا ساتھ نہیں دے گا کہ میں نہیں جانتا. آزمائش، یہ ہماری آزمائش ہے دنیا کے اندر. ہم اپنی زندگی کو کس طرف کو چلا رہے ہیں؟ جنت والی زندگی کی طرف یا جہنم والی زندگی؟ تو یقین بنے گا تو پھر دوستو بھائیوں دین پر عمل کرنا آسان. جب یقین بنتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. گویا وہ دین مبارک، اس پر کیسے عمل کرنا ہے، ایمان پہلے سیکھا پھر اس پر عمل کرنا سیکھا.
तो 100% नमाज के पढ़ने वाले थे। अजान होती थी, रंग उड़ जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, घर के अंदर अपने घर के लोगों के अंदर बैठे होते थे, खुश नबी का माहौल भी होता था, बातें चल रही होती थी। जो ही अजान पढ़ती सुनते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग उड़ जाता था। यही हाल अक्सर सहाबा का था। अजान सुनते ही हर चीज से कट गए। अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह का बुलावा आ गया, बातें तो ईमान बना हुआ है, ईमान बना हुआ है। किसने बुलाया, किसकी तरफ बुला रहा है? दुनिया और आखिरत की कामयाबी की तरफ मौजूद बुला रहा है। अल्लाह अकबर। और नमाज छोड़ देना इसका तसव्वुर भी नहीं था। जमात की नमाज छोड़ देना तसव्वुर नहीं था। बास सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का यकीन ये था कि मस्जिद के बगैर तो नमाज होती ही नहीं, मस्जिद के बगैर नमाज होती नहीं। तो दोस्तों भाइयों, जितना हम अपनी दावत को चलाएंगे ईमान मजबूत होगा, अमल मजबूत होगा। जो कुछ सुना गया अल्लाह हमें इस पर अमल करने वाला और ये बातें आगे पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा चैनल बीइंग उम्मत सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।